لہلہاتے باغات، بہتی ندیاں اور ہرے بھرے پہاڑ، یہ ہے کشمیر جسے جنت کی وادی کہا جاتا ہے۔ سوچئے ذرا ان خوبصورت پودوں اور پھولوں پر جب کسی معصوم خون کے قطرے پڑتے ہوں گے تو کیا قیامت کا منظر ہوتا ہوگا۔ لیکن آج ہم آپ کو کشمیر کے وہ راز بتانے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے کشمیر کو جنت نظیر وادی کہا جاتا ہے۔ کیا ہیں وہ راز؟ یہ جاننے کے لیے چلیے ماضی میں چلتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے، کیونکہ بس یہی ایک کلک ہی تو ہے جو ہمیں آپ سے جوڑے رکھتا ہے۔ دوستو، ہمالیہ اور نانگا پربت کو دونوں کندھوں پر اٹھائے یہ وہ سرزمین ہے جس سے 3 دریا نکلتے ہیں۔ انڈس، جہلم اور چناب کے ذریعے لاکھوں لوگوں کی پیاس بجھانے والی اس دھرتی پر 7ویں صدی سے ہندوؤں کی حکومت تھی اور کشمیر ان کا گڑھ تھا۔ پھر تاریخ نے دیکھا یہاں ہر طرف بودھزم کے پیروکار گھومتے نظر آتے تھے۔ یہاں کا پہلا مسلمان بادشاہ رنچین شاہ تھا جس نے 1320 میں اپنی حکومت بنائی، اور وہی وقت تھا جو بتا رہا تھا کبھی یہ دھرتی ایک آزاد ملک پاکستان کا حصہ ہوگی۔ لیکن افسوس، آج یہ حسین وادی آزاد اور مقبوضہ کشمیر میں تقسیم ہے، جہاں ایک طرف پاکستان اور دوسری طرف انڈیا کی حکومت ہے۔ آپ نے کشمیر میں ہونے والے خون خرابے کا ذکر تو بہت سن رکھا ہوگا، وہاں کی خوبصورتی کے چرچے بھی سن رکھے ہوں گے، شاید آپ نے کشمیر کے بہت سے مقام دیکھے بھی ہوں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ مناظر دکھانے جا رہے ہیں جسے دیکھ کر جنت کا سا گمان ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں صرف خوبصورتی ہوگی اور مثبت پیغام۔ آئیے کشمیر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں کے ٹورسٹ پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ بنجوسا جھیل، اگر آپ کشمیر جائیں تو ایک رات اس جھیل کے کنارے گزار کر صبح ناشتہ یہاں ضرور کیجیے گا۔ راول کوٹ سے 20 کلومیٹر دور ضلع پونچھ میں موجود یہ آبشار ایسی ہے کہ انسان اسے دیکھ کر سانس لینا ہی بھول جاتا ہے۔ آسمان سے باتیں کرتے پہاڑوں کے درمیان ہرے بھرے درختوں سے ڈھکی یہ آبشار اتنی خوبصورت ہے کہ یہاں سیاحوں کا رش ضرور رہتا ہے۔ سری میڈوز، خورشید آباد میں موجود یہ مقام سری میڈوز یعنی جانور چرانے کی جگہ۔ یوں تو آپ نے گاؤں دیہات میں ایسی بہت سی چراگاہیں دیکھی ہوں گی، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے اونچی چراگاہ ہے، جو سطح سمندر سے 8,500 سے 9,000 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ عین پہاڑوں کے درمیان موجود یہ چراگاہ دور تک پھیلی ہوئی ہے، اور بادل یہاں اتنے نیچے سے گزرتے ہیں جیسے بس اس چراگاہ کو چومنے کے لیے نیچے اتر آئے ہیں، جبکہ دوسری طرف سینا تانے کھڑے پہاڑ دیکھ کر لگتا ہے جیسے انہوں نے بس اس چراگاہ کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ گنگا چوٹی، گنگا چوٹی سطح سمندر سے 9,989 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ یہ جگہ کشمیر کے خوبصورت ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ ہر سال بہت سے کوہ پیما اسے سر کرنے پہنچتے ہیں۔ یوں تو یہ ایک آسان چوٹی ہے، لیکن طوفان کی وجہ سے بہت سے کوہ پیما مارے بھی جاتے ہیں۔ اس چوٹی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں سے کوہ ہمالیہ کا ایک انتہائی خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ گنگا چوٹی کے آس پاس ایک ہیبت اور جلال طاری رہتا ہے۔ یہاں فطرت سے کھلواڑ کرنے والے انسانوں کی آمد و رفت کم رہتی ہے۔ صرف وہی لوگ یہاں آتے ہیں جو نیچر لور ہوتے ہیں۔ ہری پربت، یوں تو کشمیر میں ہندو اور بودھزم سے متعلق بہت سی یادگار موجود ہیں، لیکن یہاں ایک ایسی چوٹی بھی ہے جس تک پاکستان بننے کے بعد سے اب تک کوئی نہیں پہنچ سکا تھا۔ ماہرین کے مطابق 18,500 فٹ بلندی ہری پربت نامی چوٹی کا اوپر والا حصہ شیولنگ سے ملتا جلتا ہے، اس لیے اس چوٹی کو کشمیر میں شیو مت کے پیروکار مقدس مانتے ہیں۔ شیو مت کے پیروکار اسے بھگوان شیوا کا مسکن بتاتے ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے یہاں مختلف علاقوں سے لوگ عبادت کرنے آتے تھے، لیکن اب یہ صرف ایک خوبصورت چوٹی کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ یہاں ایک قلعہ موجود ہے جسے ہری پربت فورٹ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس میں ایک شہزادی رہتی تھی۔ شہزادی نے کسی وجہ سے اپنی جان لے لی تھی، لیکن اس کی روح آج بھی اس قلعے میں بھٹکتی ہے۔ تولی پیر، تولی پیر تحصیل راول کوٹ کا بلند ترین مقام ہے جہاں 3 پہاڑی سلسلے آپس میں ملتے ہیں۔ اس کے ٹاپ پر کھڑے ہو کر باغ عباس پور اور دریا پونچھ کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کا یہ پہاڑی اور سیاحتی مقام ہے جو سطح سمندر سے 8,800 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ تولی پیر ایک ہل اسٹیشن ہے جس کا نام ایک بزرگ کے نام پر ہے جن کے مزار کے آثار اب بھی موجود ہیں۔
ہر سال گرمیوں میں ہزاروں سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں اور روح کو تازہ کرتے ہیں۔ دوستو، 2023 میں 10 لاکھ سے زیادہ سیاحوں نے کشمیر کا وزٹ کیا، جبکہ نومبر دسمبر کی چھٹیوں میں 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے منگلا ڈیم کی سیر کی۔ ایک طرف تو ٹورزم سے پاکستان گورنمنٹ کو اچھی انکم جنریٹ ہوتی ہے، وہیں دوسری طرف یہ عوام کو ریلیکس رکھنے اور انہیں تر و تازگی مہیا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو کیا خیال ہے پھر آنے والے نومبر دسمبر میں آپ بھی کشمیر جائیں گے یا نہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔